اسلامی مہینے کی ترتیب سے آج 22 جمادی الثانی ہے۔ 22 جمادی الثانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عشق کے درجے تک تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے وہی احوال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزرے۔ جیسے محبوب اور محب کی وفات کی ایک جیسی کیفیات نظر آتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت کا نمونہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ بے مثال ہے۔ جو زمانے سے لے کر آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں رفاقت اختیار کی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل سر کے درد اور بخار میں مبتلا ہوئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کی حالت میں دنیا سے رحلت فرما گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بیماری میں دنیا سے رحلت فرما گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے کوچ کیا، پیر کا دن تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے کوچ کیا تو پیر کا دن تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیماری کے ایام میں وفات سے پہلے اپنے مصلی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا لوگوں کی امامت کے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیماری کے دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مصلی پر لوگوں کی امامت کے لیے کھڑا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں شدید قسم کا اضطراب پھیل گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تسلی دینے والا، لوگوں کے دلوں سے اضطراب کو دور کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی وحی کا نزول یوں ہوتا تھا کہ آپ غشی کی حالت میں چلے جاتے تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی، مدینہ میں اطلاع پھیلی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا زیادہ اضطراب طاری ہوا کہ انہوں نے فرمایا جو یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو حضرت عمر اپنی تلوار سے اس کے سر کو قلم کریں گے۔ اس اضطرابی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر مبارک کو ہٹایا اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، طبت حیا و میتا، آقا آپ کی زندگی بھی بہت مبارک تھی اور آپ کی وفات بھی بہت مبارک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تصدیق کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان تھے جن کو اللہ نے یہ ملکہ، یہ استعداد، یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوتے تھے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات دریافت کرتے تو صدیق اکبر وہی جواب دیا کرتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا ہوتا تھا۔ اس لیے ابو بکر صدیق کو عکس نبی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پر پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا عکس آئینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بیان کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح بیان کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بننا حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ صدیق کا خادم بننا حقیقت میں حضرت محمد الرسول اللہ کا خادم بننا ہے۔ صدیق کی غلامی میں اللہ نے امت کی سربلندی رکھی ہے، امت کی نجات کا راز رکھا ہے۔ دنیا کے کافر ساری زندگی مال خرچ کرتے رہے اسلام کی دشمنی کے لیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کیا اسلام کی سربلندی کے لیے۔ کافروں نے مال خرچ کیا کہ خدا کی زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال اس لیے خرچ کیا کہ خدا کی زمین پر ایک اللہ کا نام لیا جائے۔ دشمنان اسلام چاہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین مٹ جائے، اور اس دین کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنا بھرپور مال خرچ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا کہ دنیا کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر قیامت تک محمد الرسول اللہ کا دین باقی رہے۔ اور آج بھی آپ جانتے ہیں مسلمان مال اس لیے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کا دین زندہ رہے۔
اسلام کا دشمن اس لیے مال خرچ کرتا ہے کہ اللہ کا دین دنیا سے مٹ جائے۔ جس نے صدیق کی اقتدا کرتے ہوئے مال خرچ کیا، جیسے صدیق کامیاب رہا وہ مومن بھی کامیاب ہوگا۔ جس طرح ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، طیبہ مال خرچ کرتے رہے اسلام کو مٹانے کے لیے، وہ مٹ گئے، اسی طرح ان کے طریقے پر چلنے والے بھی مٹ جائیں گے۔ صدیق کا نام رہے گا، صدیق کا نام لینے والوں کا نام رہے گا۔ اللہ نے صدیق کو جیسے اونچا مقام عطا فرمایا، جو صدیق کا غلام بنے گا اللہ اس کو بھی اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزاد کروانے والا صدیق اکبر، غلامی کی رقم ادا کرنے والا صدیق اکبر، اس غلام کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو جنت میں بلال کی جوتیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کیا کہ اب آگے میں چلوں تو میرے پر جلتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اکیلے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ انس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، اس لیے اللہ نے اس مقام پر صدیق کے لہجے میں آواز فرمائی کہ میرا پیغمبر آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے۔ میرے عزیز دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام بنا اور جس کو صدیق نے غلامی سے آزاد کروایا، اللہ نے اس کی آواز جنت میں سنا دی۔ اور الحمدللہ آج ابو بکر صدیق بھی جنت میں آرام فرما ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جنت کا حصہ ہے۔ اس جنت کے حصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما ہے، اور اسی حصے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی آرام فرما ہے، اور اسی حصے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو میرے وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو میرے وزیر زمین پر ہیں۔ جب قیامت کے دن میری قبر مبارک کھلے گی، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے۔ میرا دایاں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہوگی، اور بایاں ہاتھ کی انگلی فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ مقام اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ یہ روضہ پاک جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو अबू बकर सिद्दीक ने खरीद करके दिया था। ये हजरत आयशा सिद्दीका का हुजरा था। बाप ने अपनी बेटी को ये गिफ्ट और तोहफे में दिया था। अबू बकर सिद्दीक की खरीद की हुई जगह में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, वहीं सिद्दीक आराम फरमा है, वहीं फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा है। अल्लाह ने जिन्हें अक़ल अता फरमाया है, दुनिया में बेअक़ल बहुत हैं। बेअक़ल कहते हैं कि दीन जनाब रसूलुल्लाह के घराने से आया है, सहाबा से नहीं आया। याद रखो, घराना पैगंबर का बरतर है, ऊंचा मकाम रखता है। याद रखो, दीन पहले आया भी सहाबा में है, अबू बकर में है, और फैला ही अबू बकर सिद्दीक से है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया, ऐलान नबूवत का पहला पैगाम एक है, पहली वही और चीज है। दावत का पैगाम जब आपको हुक्म दिया गया कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दें, याद रखो सबसे पहली दावत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी गई है, जिसने सबसे पहले कलमा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कबूल किया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे खुद दाई थे, ऐसे सहाबा दाई थे। अबू बकर सिद्दीक दाई थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से लोग इस्लाम में आए, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत से ईमान में आए लोग। अल्लाह ने अबू बकर उमर को, अबू बकर और नबी को, नबी के उलूम का अक्स अबू बकर पर पड़ता था। ना वाकिफ इंसान नबी और अबू बकर में फर्क ही नहीं कर सकता था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा में तशरीफ ले आए। मदीना के अंसार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। जौक दर जौक लोग आ रहे हैं। लोगों को फर्क नहीं महसूस हो रहा कि नबी कौन है और नबी का मुआमिन कौन है, नबी कौन है, नबी का यार कौन है, नबी कौन है, नबी का हम सफर कौन है, नबी के साथ मुआमलत करने वाला कौन है। लोग परेशान हैं कि सबसे पहले किसको मुसाफा करें, किससे हाथ मिलाएं, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम किसको कहें। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रमज़ शनास पैगंबर थे। जब देखा लोगों को, चादर को उठाया और अल्लाह के नबी पे साया कर दिया, ताकि आने वाले समझ जाए ये नबी है, ये सिद्दीक है, ये नबी है, ये खादिम रसूल है, जो चादर को ऊपर लटका के खड़ा हुआ है, साए का जिसने इंतजाम किया हुआ है, ये खादिम है, ये नबी नहीं है। उलूमे नबूवत का अक्स सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे पड़ता था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजरत अल्लाह के नबी करके आते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से खुरूज करते हैं, अल्लाह से अर्ज किया, मौला करीम यहां तो काफिर हैं, जाने का हुक्म है, अब मैं तेरी अमानत हूं, तेरी अमानत किसके हवाले होगी। अल्लाह ने फरमाया मेरी अमानत सिद्दीक के हवाले होगी। याद रखो, एक सफ़ा है, एक मरवा है, एक सफ़ा है, एक मरवा है। मरवा की तरफ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, जो आज तक भी किसी शक्ल में मौजूद है, और
صفا کی طرف، اس سے آگے باب عبدالعزیز ہے، آگے صدیق اکبر مسجد ہے۔ وہ صدیق اکبر مسجد ابو بکر صدیق کا گھر تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کی طرف سے صفا کی طرف جا رہے ہیں، آگے ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی دروازے پر انتظار میں ہیں، پہلے ہی دروازے میں انتظار میں ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کیا، صدیق اکبر نے وعلیکم السلام کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر باہر کیا کر رہے ہو، باہر کیوں ہو، کیا وجہ ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا آقا ایک دن میں نے آپ کی زبان سے سنا تھا آپ مکے سے ہجرت کر کے جائیں گے، اور میں اس انتظار میں رہا کہ میرا رب میرا انتخاب کرے گا۔ میں روزانہ ہر رات یہاں بیٹھتا تھا، آپ کی انتظار میں رہتا تھا کہ آقا آئے تو آقا کو دروازہ کھٹکانے کی ضرورت بھی نہ پڑے، صدیق پہلے سے انتظار میں ہو۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ عاشق رسول تھے۔ عاشق کا معنی جب کسی سے محبت ہو جائے، محبت میں اضافہ ہوتا جائے، محبت بڑھتی جائے، پھر عشق پیدا ہوتا ہے، عشق والا دیوانہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے۔ سارے صحابہ جنت والے جنتی ہیں، صدیق اکبر کی اپنی فرمائش تھی، کہتے تھے الہ العالمین میری ایک چاہت ہے آقا کا چہرہ ہو اور نظریں ابو بکر صدیق کی ہوں۔ ابو بکر صدیق کی نظر جناب رسول اللہ کے چہرے پر ہو۔ غار میں آقا آرام فرما ہے، ابو بکر صدیق کی گود میں ہے۔ صدیق آقا کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ جب موذی نے ڈنگ مارا تو آنسو کے جو قطرے گرے، سب سے پہلے صدیق کے قطرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر گرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق کیا ہوا؟ واقعہ بتایا۔ اللہ نے صدیق اکبر کی تسلی کے لیے وحی کو نازل کیا، فرمایا میرا نبی کوئی اور بات نہیں کرنی، قرآن سے بات کرنی ہے۔ لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار تھے۔ ہر ایک بات میں اللہ کے نبی کی منشا کو پورا کرنے والے تھے۔ کون سی منشا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی ہو اور صدیق اکبر نے اس منشا کو پورا نہ کیا ہو؟ مالدار، مکے کا بڑا مالدار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ بھی قرآن میں اس کی تعریف کرتا ہے۔ صدیق کو اللہ نے مال دیا، مال کو اللہ کے نبی پر خرچ کیا، اللہ کے دین پر خرچ کیا، دین کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہاں فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، نعمت کا معنی احسان، لِأَحَدٍ کا معنی کسی کا، تُجْزَى کا معنی بدلہ۔ معنی یہ ہے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی کا احسان نہیں تھا کہ صدیق مال خرچ کرتا ہو تاکہ اس کا احسان اتاروں، میں اس کا احسان اتاروں۔ فلاں غریب کو مال دیا، اس لیے نہیں دیا کہ اس غریب کا صدیق پر کوئی حق تھا، صدیق نے اس کا حق ادا کیا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کرتے رہے بغیر کسی بدلے کے۔
اللہ فرماتے ہیں لوگ تو صدیق اکبر کے بارے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے لگے رہے چمٹے رہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور جب وفات پا جائیں گے تو میں آپ کا جانشین بنوں گا، میں آپ کا، شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں یہاں إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ صدیق کی ہمیشہ خواہشیں ہوتی تھی کہ میرے رب کی رضا مجھے مل جائے۔ کیا مل جائے؟ رب کی رضا مل جائے۔ صدیق اکبر رب کی رضا تلاش کرنے والا انسان تھا اور رب کی رضا میں ہی دنیا سے چلا گیا، رب کی رضا کا طالب بن کے رہا۔ جو صدیق کا غلام بنے گا انشاءاللہ صدیق قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ قرآن بھی شفاعت کرے گا، شہید بھی شفاعت کرے گا، عالم بھی شفاعت کرے گا، صحابی بھی شفاعت کرے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ امام بشرحافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 دن پہلے میں نے درس کے اندر بات عرض کی، ابھی مجھے یاد آ گئی۔ بشرحافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کی زیارت مجھے ہوئی، اللہ نے مجھے فرمایا بشرحافی یہ بتاؤ تمہارے جو ہم عمر لوگ ہیں، ہم عصر لوگ ہیں، ان پر میں نے تمہیں اونچا مقام کیوں دیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ عرض کیا اللہ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے اونچا مقام عطا کیا ہے تو نے نبی کی سنت کو آباد کیا ہے، نبی کی سنت پہ چلا ہے، جو نبی کی سنت پہ چلے گا اللہ اس کو اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمارا نام ہے اہل السنت۔ کیا نام ہے؟ والجماعت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے، والجماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اللہ مجھے بھی چلائے، آپ کو بھی چلائے۔